رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سپریم کورٹ نے بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو آج رات تک انتخابی شیڈول جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی مفادات کے حصول کے لیے تعاون کی راہیں تلاش کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ آئی ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو آج رات تک انتخابی شیڈول جاری کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں بیوروکریسی سے الیکشن کے لیے افسروں کی تعیناتی کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا حصہ رہا ہے اور نہ ہی کبھی اس کا حصہ ہوگا۔ آج مظفر آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے تنازع کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے میں ہی مثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی کوئی عدالت یا اسمبلی کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو مزید تحریک دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلسل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی زبردست حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کی غرض سے اس دیرینہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کا مثبت جواب دینے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے واشنگٹن کے جاری دورے کے دوران اہم امریکی سرکاری اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور، عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور اور جاری تنازعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بری فوج کے سربراہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی جے بلنکن، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نالینڈ، قومی سلامتی کی نائب مشیر جوناتھن فائنر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس کیو براؤن سے ملاقاتیں کی۔ فریقین نے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی ممکنہ راہیں تلاش کرنے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے باہمی فوائد کے لیے روابط کا دائرہ بڑھانے کی غرض سے ملاقاتوں میں اضافے اور طریقے تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے پولیس لائنز پر حملے کی کوشش کرنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گردوں نے ٹانک شہر میں پولیس لائنز پر حملے کی کوشش کی، تاہم بہادر پولیس اہلکاروں نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار دلیری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک میں امن کا قیام یقینی بنانے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹانک میں پولیس لائنز اور ضلع خیبر میں فرنٹیئر کور اور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے ٹانک پولیس لائنز پر دہشت گرد حملے کے بڑے منصوبے کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ جنوبی غزہ کے ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے سرکاری خبرساں ادارے وفا کے مطابق بے گھر فلسطینیوں نے اسکول میں پناہ لے رکھی تھی۔ میسور غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 18,787 ہو گئی ہے اور 50,897 سے زائد زخمی ہیں۔ پرتھ کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 132 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 487 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور توسیعوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.